أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثارو، آؤ ہم اور آپ سب مل کر کے رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بہت سارے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جو کسی نبی و رسول کو حاصل نہ ہوئے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی رسول کو ایک معجزہ دے کر کے بھیجا تو کسی کو 2، کسی کو 3، لیکن سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پیاری ذات ہے کہ جس کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا گیا، اور یہ معجزہ واقعہ معراج جو ہے یہ ایسا پیارا معجزہ ہے جو کسی نبی اور رسول کو حاصل نہ ہوا۔ تو اس کی نشاندہی قصیدہ معراج میں مجدد اعظم اس طریقے سے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ طرب کے ساما کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ سامان اللہ نے اس دن مہیا کیا تھا جو دل کو بھا جانے والا ہے۔ رات اندھیری تھی، جبریل کہنے لگے پروردگار رات اندھیری ہے، اجازت عطا کر دے تو جنت کی قندیلیں نہ لے آؤں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آفتاب کو چراغ دکھانے کی بات کرتے ہو، میرے محبوب کے چہرے انور میں وہ پیاری ضیاء ہے کہ اگر ایک حجاب الٹ دو گے تو سارا عالم روشن و منور ہو جائے۔ اور واقعی وہی ہوا کہ جب سرکار کا رخ انور دنیا کے سامنے لایا گیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ادھر سے انوار الہی برس رہے ہیں، ادھر سے انوار مصطفیٰ اٹھ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شب گئے تو رات جو تھی وہ چاندنی رات نہیں تھی، لیکن سارے عالم میں روشنی ہی روشنی تھی۔ اور اعلی حضرت بیان کرتے ہیں کہ وہی ہیں اول، وہی ہیں آخر، وہی ہیں باطن، وہی ہیں ظاہر، اور اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے فیر میں ہو۔ ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ سرکار دو عالم تو ایسے ہیں کہ بس یوں کہیے کہ جب آدم بھی نہ تھے تو میرے مصطفیٰ تھے۔ خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا تھا کہ میرے آقا آپ کس وقت موجود تھے، کس وقت آپ نبی بنائے گئے؟ تو فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر کسی کو بنایا ہے تو میرے نور کو بنایا ہوا ہے۔ اور بیان کرتے ہیں میرے آقا کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا،
اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا دیا گیا۔ تو آقا کریم کے بارے میں مجدد اعظم نے لکھا وہی ہیں اول، وہی ہیں آخر۔ دکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ سرکار سب سے آخر میں آئے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ سب سے پہلے میرے سرکار ہی ہیں۔ تو وہی ہیں اول، وہی ہیں آخر، وہی ہیں باطن، وہی ہیں ظاہر۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے تو اللہ نے فرمایا محبوب ادنو منی، یا محبوب اور قریب آؤ۔ کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے قریب آؤ۔ ایک وہ بھی ذات ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہیں رک جائیے، طور پہ ہی کھڑے رہیے، یہاں کہا جا رہا ہے اور قریب آ جاؤ۔ تو پتہ چلا کلیم اللہ اور ہے، حبیب اللہ اور ہے۔ کلیم کا مرتبہ اور ہے، حبیب کا مرتبہ اور ہے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ قریب آؤ تو امام میرا پھر پکار اٹھا کہ رب تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سربد ممجد، کہ نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، اور وہ کیا مزے تھے۔ نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ آگے لکھتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہو بے نیازی۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہو بے نیازی۔ کہاں تو وہ جوش لنترانی، کہاں تقاضے وصال کے ہیں، کہاں یہ کہا جا رہا ہے نہیں دیکھ سکتے، کہاں یہ ہو رہا ہے کہ قریب آ جاؤ۔ کتنا فرق حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں نظر آ رہا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں میرے امام کہ میں لکھنے کو تو بہت کچھ لکھ دوں، اور میں نے لکھا بھی جو ہے وہ صرف ثنائے سرکار کو لکھا ہوا ہے، میں نے شاعری نہیں کی ہوئی ہے۔ مکتے میں لکھتے ہیں ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ربی تھی کیا کیسے قافیے تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ اس میں ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے، بس ثنائے سرکار لکھتا چلا گیا اس وجہ سے کہ میرے سرکار اس کو قبول فرما لے، اور اگر میرے سرکار نے اس کو قبول فرما لیا تو احمد رضا کا کام بھی بن جائے گا۔ تو کیا شان ہے احمد رضا کی جو غلام مصطفیٰ ہیں، اور کیا شان ہے میرے سرکار کی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج سے کیوں شرف بخشا، سب سے پہلی بات تو اس کی چند وجوہات ہیں، جن میں سے 2 وجہ میں بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان غمزدہ و غمگین ہوتا ہے کسی وجہ سے، اپنی محنت اور مشقت کی بنا پر، اور اس کا نتیجہ صحیح حاصل نہ ہو تو انسان غمزدہ ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان ہے، کوئی بچہ ہے، اس نے محنت کی، شب و روز محنت کی، لیکن جب رزلٹ آیا تو اچھے نمبر نہیں آئے تو غمزدہ ہو گیا۔ ماں باپ اس کو دلاسا دینے لگے بیٹا ابھی نہ صحیح آئے، اگلی سال پھر صحیح آ جائے گا۔ تو ماں باپ کی ذات دلاسا دینے والی ذات ہوتی ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ طائف کی وادیوں میں گئے، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ 360 بت جو ہیں وہ تمہارے خدا نہیں ہیں، خدا تو وہ ہے جس نے سارے جہان کو بنایا ہوا ہے، تم تو اس کی پرستش کر رہے ہو جس کو تم نے خود تراشا ہوا ہے، اور حالانکہ خدا وہ ہے جس نے تم کو بنایا ہوا ہے۔ تو نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے، لیکن لوگوں نے ایسا ظلم کیا کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکے چھوڑ دیے، اور وہ جمع لڑکے میرے سرکار کو پتھر مارتے تھے، اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی گلی یا کوچے میں بیٹھنے کی کوشش کرتے کہ یہاں آرام کر لیں تو وہ لڑکے آپ کے باہوں میں ہاتھ ڈال کے آپ کو کھڑا کرتے، پھر دوڑاتے اور تب پتھر مارتے، یہاں تک کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم نازنین جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہو گیا، اور نالین مبارکہ میں ایسا خون جا کے بھرا کہ جب ایک جگہ جا کے آرام کی اور نالین اتارنا چاہی تو جوتی مبارک آپ سے اتر بھی نہ سکی، وہ ایسی خون میں جم گئی۔
تو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر پہ آئے اور غم زدہ و غمگین تھے کہ پروردگار یہ کیا معاملہ ہے، میں تو اچھی بات بتانے کو جاتا ہوں لوگوں کو، جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن لوگ ہیں کہ اتنا برا ستاتے ہیں۔ تو محنت اتنی زیادہ تھی اور اس کا نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں کوئی کسی سے بڑی چاہت رکھے، بڑی محبت رکھتا اور اسے پریشان حال دیکھے اور ایسی پریشانی ہو جو جانے والی نہ ہو، تو کہتے ہیں چلو چلتے ہیں جے پور، چلتے ہیں آپ کو سیر کرا کے لاتے ہیں، وہاں تم کو چڑیا گھر دکھائیں گے، رنگ برنگی چڑیاں ہوں گی، دیکھ کر کے من تمہارا جو ہے وہ لبھا جائے گا، من مان جائے گا، اچھا لگنے لگے گا۔ تو انسان جاتا ہے تو سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہے اور اس کا جو ہے دل بدل جاتا ہے اور وہ غمگینی والے آثار اس سے دور ہونے لگتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا محبوب روٹھا بیٹھا ہے، محبوب کے اوپر غمگین ہونے کے آثار ہیں، جبکہ یہ ایسا چہرہ مصطفیٰ ہے کہ لوگ غمگین ہو کے آتے ہیں تو رخ مصطفیٰ دیکھ کر کے مسکرانے لگتے ہیں۔ یار یہی جب چہرہ جو ہے غمگین ہوگا تو پھر مسکرائے گا کون؟ سارے مدینہ میں تو ماتم چھا جائے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ہے فرشتے حضرت جبریل سے فرمایا کہ اجل یا جبریل ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے جبریل جلدی کیجئے اور میرے محبوب کے پاس جائیے اور یہ کہیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حضور تم کو بلایا ہوا ہے، وہ تمہارے دیدار کا مشتاق ہے، وہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب ذرا سوچو، یہ سیر ہے میرے سرکار کی، تو ایک وجہ تو یہ بنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو دیکھا کہ غمزدہ ہے تو اس کی غمگینی کو دور کرنے کے لیے اپنے حضور بلا لیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک وہ بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ جب تاکید کے ساتھ رب تعالیٰ نے منع کیا تو موسیٰ ہی تھے، موسیٰ تو ایسے اللہ کے نبی تھے کہ بار بار اصرار کرنے لگے، سوچنے لگے کہ مجھے ہی تو شرف حاصل ہوا ہے بات کرنے کا، تو میں تو کہتا ہی رہوں گا جب تک کہ دیکھ نہ لوں گا، میرا پروردگار مجھے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میں طور پہ تجلی ڈالوں گا، اگر طور جو ہے یہ ثابت قدم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کی نہیں بلکہ صفات کی، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کو ڈالا اس کوہ طور پر۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر پڑے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا کے الفاظ آئے ہوئے نوے پارے میں کہ موسیٰ غش کھا کے گر پڑے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو آنکھیں ایسی روشن ہو گئی تھیں کہ سامنے جو بھی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا تو اندھا ہو جاتا، تو آپ نے اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی ڈال کے رکھا ہوا تھا، اور پھر جب کبھی آنکھ سے پٹی ہٹاتے تو بیان کرتے کہ مجھے اتنا دکھنے لگ گیا ہے کہ کالی رات میں 30 میل کی دوری پر کالے پہاڑ کے اوپر کالی رات میں کالی چیوٹی رہ رہی ہوں، میں اس کو بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ کیا آنکھ ہے، آنکھ مصطفیٰ جو ہے حضرت موسیٰ کی آنکھ، اس میں روشنی پیدا ہوئی صفات کی تجلی دیکھنے سے، اور یہ حبیب اللہ، یہاں صفات نہیں دکھائی گئی، ذات الہی کو دکھایا گیا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے صرف بندے ہی نہیں ہیں بلکہ خاص بندے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بندے ہونا، ایک ہوتا ہے خاص بندے ہونا۔ ہم لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ کا معنی یہاں پر خاص بندے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے خاص بندے ہو۔ تو اب بندے اور خاص بندے میں فرق بھی کرنا تھا، اللہ کو بتانا تھا کہ وہ موسیٰ میرا بندہ ہے اور یہ حبیب اللہ میرا خاص بندہ ہے، تو خاص میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ تو بتایا گیا وہاں صفات بھی نہ دیکھی جا سکی، یہاں ذات الہی کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو وجوہات تو بہت ساری ہیں، مگر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے کہا جاؤ میرے محبوب کو جلدی بلا کے لاؤ، اجل یا جبریل، جلدی کیجئے۔ اور جب جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے یہاں تشریف فرما تھے۔
تو 70,000 فرشتے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب حضرت جبریل آئے تو دیکھا کہ بستر استراحت پر محبوب آرام فرما رہا ہے۔ یار اب جگائیں تو بھی کیسے جگائیں؟ اگر جگاتے ہیں کہیں یہ ناراض ہو گئے تو کام ہی خراب ہو جائے گا، کیونکہ ان کی رضا میں رضائے الہی ہے اور ان کی ناخوشی میں رب کی ناخوشی ہے، اور فرشتے کو بنایا صرف اس لیے گیا ہے کہ وہ رضائے الہی حاصل کرے۔ تو اب کیا کرے؟ تو سوچ رہے تھے کہ اگر جگاؤں تو خلاف ادب ہے معاملہ، سرکار کہیں ناراض ہو گئے تو میری تو جو ہے حالت خراب ہو جائے گی، مجھے تو رضائے الہی حاصل کرنی ہے۔ تو رب کی جانب التفات کیا کہ پروردگار کروں تو کیا کروں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تیرے کافوری اونٹ کس لیے بنائے گئے؟ میں نے تیرے اونٹوں کو کافوری کس لیے بنایا ہوا ہے؟ تو سوچ رہا ہے تو اپنے کافوری اونٹوں کو قدم مصطفیٰ پر رکھ دے، میرے سرکار جاگ جائیں گے۔ اب کافوری اونٹ جو ہے وہ قدم مصطفیٰ سے جیسے ہی لگے تو ٹھنڈک میرے سرکار کو پہنچی، چشمان مبارکہ کھل گئیں۔ کہنے لگے جبریل کیسے آئے ہو؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے اور آپ کو اپنے حضور بلایا ہوا ہے۔ تو رب کے محبوب کھڑے ہوئے اور پھر آپ کو چاہے زمزم شریف پہ لایا گیا اور وہاں پر زمزم شریف کے قریب آپ کا سینہ شق کیا گیا۔ آج یہ آپریشن کا دور چل رہا ہے، انسان کے پھیپھڑے نکال لیے جاتے ہیں اور ان کی دھلائی کی جاتی ہے، کوئی گردے نکالتا ہے تو کوئی کچھ نکال کے صفائی کرتا ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ انسان کے پھیپھڑے الگ کر دیے گئے پھر بھی انسان زندہ رہا۔ تو پتہ چلا یہاں آکسیجن پہلے سے لگائی گئی ہے، انسان کے منہ میں آکسیجن چل رہی ہے، انسان کو برابر ہوا اندر پہنچائی جا رہی ہے، اس لیے وہ زندہ ہے۔ لیکن قربان جائیں آمینہ کے لال پر نہ کوئی آکسیجن ہے نہ کچھ ہے، لیکن آپ کا سینہ شق کیا گیا اور کچھ چیزیں آپ کے سینے سے نکال کے پھینکی گئیں اور کچھ چیزیں ڈالی بھی گئی۔ اب میرے سرکار بیان کرتے ہیں کہ میرا سینہ تو شق ہوا، مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں میرے جسم سے نکلا ہوا تھا، اور مجھے بڑا آرام محسوس ہو رہا تھا، بڑا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہلایا گیا اور نہلانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا۔ تو یہ براق جو تھا وہ شوخی کرنے لگا، رونے لگا۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے براق تو رو رہا ہے، تجھے تو قسمت پہ نازا ہونا چاہیے کہ تو امام الانبیاء کی سواری بنا ہوا ہے اور تو یہاں رو رہا ہے۔ تو اس نے براق نے کہا تھا کہ جبریل بات رونے کی یہ نہیں ہے کہ میں سواری کس کی بن رہا ہوں، میں اس بنا پر رو رہا ہوں کہ جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے آقا دو عالم کی سواری بننے کا شرف دیا ہوا ہے، ایسے کل میدان قیامت میں میرے سرکار کس راہ سے گزر رہے ہوں تو سواری کوئی اور نہ بنے بلکہ مجھے ہی سواری بنا دیا جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبریل کہنے لگے کہ سرکار یہ تو آپ اپنی التجا لے کر کے رو رہا ہے، میرے سرکار نے فرمایا اس کی التجا کو قبول کر لیا گیا۔ تو حضرت جبریل نے سوچا کہ بڑی پیاری جو ہے رات ہے اور سرکار سب کو نواز رہے ہیں، تو یہی پیاری رات ہے سرکار سے کچھ مانگنے کی۔ بہرحال آپ کو جب اس براق پہ بٹھایا گیا تو روح غوث پاک بھی قریب پہنچ گئی اور اس نے اپنے نانا جان کا قدم مبارک اپنے اوپر لیا اور جا کر کے آپ کو براق پہ سوار کرا دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غوث پاک کو دعا دی کہ اے میرے بیٹے آج تو نے قدم امام الانبیاء کا اپنی گردن پہ لیا ہے، کل ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تم ممبر شریف پہ کھڑا ہو کے کہے گا قدمی ہاذی الی رغبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے، تو سارے جہان کے جتنے بھی ولی ہیں سارے کے سارے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ تو یہ امام الانبیاء کے قدموں کی برکت ہے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک۔ اچھا یہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو بیان کیا گیا کہ سری رفتار جو ہے گھوڑے پہ کوئی بندہ بیٹھے تو 1 مہینہ جانے کا سفر ہے اور 1 مہینہ آنے کا سفر ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سواری ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہے،
بیان کرتے ہیں میرے سرکار کے اس براق کی رفتار یوں تیز تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار سواری ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دنیاوی اعتبار سے آپ سوچئے کہ ہوائی جہاز جو ہے وہ 1000 پرتی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے، تو کیا کوئی بندہ اس پہ جا کے بیٹھ سکتا ہے جو 1000 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے حساب سے چل رہا ہو؟ کیا ہوائی جہاز پہ کوئی سوار ہو کر کے سواری کر سکتا ہے؟ اس کے جسم کے چتھڑے چتھڑے ہو جائیں گے، جبکہ ہوائی جہاز کی رفتار 1000 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے، لیکن براق کی رفتار کو اگر دیکھا جائے تو ہزاروں میل پرتی سیکنڈ ہے، مگر میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کے جسم میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ پتہ چلا اسے آمنہ کے لال کو سلام کرنے کو جی کرتا ہے۔ جہاں انسان ہزاروں 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ چلنے والی سواری پہ سوار نہ ہو سکے، اس کے اوپر بیٹھ نہ سکے، آمنہ کا لال ایسی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے جو ہزاروں میل فی سیکنڈ چل رہی ہے، مگر پھر بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ آمنہ کے لال کی ہی شان ہے، ورنہ کسی کا جسم ایسا نہیں کہ ایسی رفتار کو جھیل سکے۔ تو لوگ کہتے ہیں وہ ہماری طرح بشر ہے، میں کہتا ہوں ذرا سوچو تو صحیح یار، کیسی باتیں کرتے ہو؟ کتنا فرق یوں ہی محسوس ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے فرق لگ رہا ہے۔ اچھا، یہ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری کی رفتار ہے، لیکن جب سرکار جا رہے تھے، ایک ہوتا ہے تیز رفتار سواری ہے تو آنکھیں کھلتی ہی نہیں، ہوا تیزی کے ساتھ لگ رہی ہے تو آنکھیں کھلی نہیں، جب آنکھیں کھلی نہیں تو نظارہ کہاں سے انسان دیکھ پائے گا؟ لیکن آمنہ کا لال ہے جو سواری ہزاروں میل پرتی سیکنڈ چل رہی ہے، میرے آقا ایسے ملاحظہ کرتے ساری چیزیں جا رہے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیسی آنکھ چشمان مصطفیٰ ہے، وہ آنکھ، اس پر آنکھ پہ قربان ہو جائے، سلام ہو اس آنکھ پر جو اتنی تیز رفتار سواری پہ بیٹھا ہو، اور وہ صرف یہ نہ دیکھے کہ کون ہے بلکہ یہ بھی دیکھ لے کہ کیا کر رہا ہے۔ قربان جائیں چشمان مصطفیٰ کے اوپر۔ میرے سرکار بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یار ایک بات یہاں سے تو یہ سمجھ آئی کہ چشمان مصطفیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہزاروں سال پہلے دنیا کی آنکھوں سے اوجھل تھے، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ نقطے کی بات کھڑے ہونا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا جیسے لٹائے گئے ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں نہیں، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بھی اللہ کا ولی یا نبی ہوتا ہے وہ انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ میرا امام پکار اٹھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو یقیناً اللہ والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ آنکھوں سے اوجھل ہوا کرتے ہیں، اور جو آنکھیں دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں وہ انہیں دیکھ بھی لیا کرتی ہیں۔ بہرحال میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سب میں موجود تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا موسیٰ علیہ السلام آقا دو عالم سے تیز چلنے والے ہیں؟ تو یہاں پر ایک تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی ہوں اور مسجد اقصیٰ میں بھی ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ جب غلاموں کے غلام پیروں کے پیر کو جب دعوت دی گئی ایک ہی وقت میں 70 جگہ، تو آپ 70 جگہ جا کر کے تشریف لے گئے، سب کی دعوت کو قبول فرمائے۔ تو جب ایک ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا رہا ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں بھی ہوں، مسجد اقصیٰ میں بھی ہوں۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حضور سے پہلے پہنچ گئے ہوں مسجد اقصیٰ۔ تو یہ پہلے پہنچنا کیسے مانا جائے گا؟ تو پتہ چلا کہ حضور اپنی رفتار سے چل ہی نہیں رہے ہیں، حضور تو سواری کی رفتار سے چل رہے ہیں، حضور تو براق کی رفتار سے چل رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے آئے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کوئی دنیا کی کتنی اچھی سواری ہو جائے، نبوت کی رفتار چل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو حضور اپنی رفتار سے نہیں آئے، براق کی رفتار سے آئے ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے وہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ تو نبوت کی رفتار ہر چیز کی رفتار سے سری ہوتی ہے، لہذا وہ پہلے پہنچ گئے۔
اچھا اب جو ہے دیکھا آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے مسجد اقصیٰ پہنچے، سارے انبیاء اور رسول کھڑے تھے، سارے انبیاء اور رسول کھڑے تھے۔ ابھی بات آئی صرف موسیٰ کھڑے تھے، اب پتہ چلا سارے انبیاء اور رسول کھڑے تھے۔ ابھی تو ہزاروں جو ہے برس پہلے کی بات تھی، اب تو جو ہے لاکھوں برس پہلے کی بات آ گئی کہ یہاں پر ابو البشر آدم بھی کھڑے ہیں، سب کے باپ ابو البشر آدم بھی کھڑے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا آمنہ کا لال آئے تب ہم جا کر کے اس کے پیچھے نماز ادا کریں۔ اب آمنہ کا لال پہنچا ہے، سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یار جس جلوے کو دیکھنا چاہتے تھے، جس کے ہم قصیدے پڑھتے آ رہے تھے، جس کے بارے میں سب سے یہی کہتے آ رہے تھے کہ تمہارا کلمہ تو یہ ہوگا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن اپنا کلمہ تو یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو بھی تھا نبی وہ یہی کلمہ پڑھاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن اپنے آپ کلمہ یہی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جس کا کلمہ جپتے جپتے پوری زندگی گزر گئی، آج اس کو دیکھنا تھا، سب بستہ کھڑے ہیں، دیکھا کہ آمنہ کا لال سامنے آ گیا۔ جب آمنہ کے لال پہ آنکھیں پہنچی سارے انبیاء اور رسول کی، تو مسکرانا شروع کر دیا، کیونکہ جس کے بارے میں سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو وہ اس کو دیکھنا بھی تو چاہتے ہیں، کیونکہ یہ طبعی محبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کو اپنے پیر سے والیانہ محبت ہوتی ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں رضوی ہوں۔ کیوں؟ تاج الشریعہ سے مرید ہوئے، تاج الشریعہ کو دیکھنے کا جی کرتا ہے۔ کوئی بندہ ہے مفتی اعظم ہند کا مرید ہوا، وہ انہیں دیکھنے کا جی کرتا ہے، والیانہ محبت ہوتی ہے۔ پوری زندگی بیت گئی کلمہ پڑھتے پڑھتے رسول کا، سارے انبیاء اور رسول موجود ہیں، سوچ رہے جس کا کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگی بتا دی، آج وہ آنے بھی والا ہے، اس کا دیدار بھی ہونے والا ہے۔ اب میرے سرکار جیسے سامنے آئے تو سب کی آنکھیں برسنے لگی، ارے جس کے بارے میں پوری زندگی بتائی ہے آج اس کا دیدار ہوا ہے۔ اب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے جب آئے تو سارے انبیاء اور رسول صف بستہ کھڑے ہیں، اور امامت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ آئے جو آ کر کے ہم سب کا امام بنے۔ تو حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کھڑے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا، امامت کی جائے۔ ابو البشر بولے کہ اے امام الانبیاء، امامت کون کر سکتا ہے آپ کے ہوتے؟ ہم تو یہی تمنا لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ آپ امامت کریں، ہم مقتدی بن جائیں، آپ مقتدہ ہمارے ہوں، ہم آپ کے مقتدی ہوں، ہماری قسمت کا ستارہ اوج پہ پہنچ جائے، ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ مسئلہ امامت دیکھ لیا جائے۔ مسئلہ امامت یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم والا بندہ امامت کرے گا۔ تو پتہ چلا سارے انبیاء اور رسول کھڑے ہیں، مگر سب سے اعلیٰ علم آمنہ کے لال کو ہے۔ کہا حضور آپ ہی امامت کریں گے۔ کہا اچھا دوسرا مسئلہ دیکھ لو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی قرات اچھی ہو۔ تو کہا کہ داؤد علیہ السلام کی قرات بڑی پیاری ہے، ایسی قرات ہے کہ ہوائیں بھی رک جاتی ہیں، لیکن جب بات آئی آمنہ کے لال کی تو لہن داؤدی بھی پھیکا نظر آنے لگا۔ حضرت آمنہ کے لال سے کہا گیا آپ کو ہی آگے بڑھنا ہے، کیونکہ جو ہے لہن داؤدی بھی پھیکا نظر آ رہا ہے۔ تو آقا دو عالم نے کہا اور مسئلہ دیکھ لیا جائے۔ تیسرا مسئلہ سامنے آیا کہ اس انسان کو امام بنایا جائے کہ جس کا چہرہ سب سے سونا ہو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوسف کی جانب اشارہ کیا، دیکھو نا کتنا پیارا چہرہ ہے۔ کہا کہ انہیں بھی جو چہرہ پیارا دیا گیا آپ کے صدقے میں ہی دیا گیا، ان کو آپ کے چہرے سے بھیک تھوڑی سی مل گئی ہے تو اتنا پیارا چہرہ چمک رہا ہے، ورنہ یوں کہیے کہ اگر آپ کا چہرہ دکھا دیا جائے تو چہرے میں نور بھی نظر نہیں آئے گا، ایسا پیارا چہرہ مصطفیٰ ہے۔ تو جب ساری باتیں سارے مسائل میں میرے سرکار آگے نظر آئے تو میرے سرکار پھر آگے بڑھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ پتہ یہ چلا سارے نبی زندہ ہیں، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کے اوپر حرام قرار کر دیا ہوا ہے کہ وہ انبیاء اور رسول کے جسموں کو کھائے، وہ نہیں کھا سکتی۔ آگے ارشاد فرماتے میرے نبی کہ فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی قبروں میں رزق عطا فرماتا ہے، ان کو روزی دی جا رہی ہے ان کی قبروں کے اندر۔ انہیں تو یوں ہی زندگی بسر کرنا ہے جیسے دنیا میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ سارے انبیاء اور رسول ایسی ہی زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے کہ دنیا میں بسر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔
ان کے حالات پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے ہیں۔ اور میں نے بیان بھی کیا تھا کہ جبریل جو ہے وہ لے کر کے اسرائیل روح مصطفیٰ لے کر کے گھوم رہے تھے کہ اللہ کرے تو کیا کرے۔ رب نے فرمایا کہ ہر روح کو اس کے حسب مرتبہ جو ہے رکھا جائے گا۔ اب روح مصطفیٰ یہ بھی جو ہے مخلوق ہے، اور اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے وہ سب مخلوق ہے۔ تو جب عرش الہی کے پاس لے گئے تو دیکھا کہ روح مصطفیٰ اس سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ رکھے تو کہاں رکھیں، عرض کرنے لگے پروردگار روح مصطفیٰ تو سب سے ارفع و اعلیٰ نظر آتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو پھر جہاں سے لے کر کے آئے ہو وہیں اسی قلب میں جا کر کے چھوڑ دو۔ تو انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کی فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو یہاں انبیاء اور رسول کھڑے تھے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سارے نبیوں میں ارفع و اعلیٰ جو مرتبہ ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کا۔ ہمارا امام پکار اٹھا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ جو آگے سلطنت کر کے گئے تھے سب بستہ کھڑے تھے اور حضور کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اب سواری یہاں پر آ کر کے براق رک گئی اور مسجد اقصیٰ پر سواری رکی، تو اس کے بعد نور کی سیڑھیاں آپ کے لیے لائی گئی، اور یہ مسجد اقصیٰ سے لے کر کے آسمان تک لے جانے والی سیڑھیاں تھیں، اور ان کی رفتار اس براق سے بھی کہیں بلند و بالا تھی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد نورانی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے، اور اس کی رفتار براق سے کہیں زیادہ تیز، جبکہ بیان کیا جاتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو راستہ ہے یہ 500 برس کا راستہ ہے، اور سیڑھیوں نے جو کہ براق کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے لمحے میں آسمان پہ پہنچا دیا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے، دیکھا کہ وہاں ایک شخص ہے جو نور میں ڈوبا ہوا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، یہ سارے لوگوں کے باپ ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور سرکار کو دعائیں دی۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ سلام کرنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ سلام کرنے سے عزت میں 4 چاند لگ جایا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی انسان آپ سے چڑ رہا ہو، آپ سے غصہ ہو، اور آپ بار بار اس کو سلام کیجئے تو کبھی نہ کبھی تو وہ شرمائے گا ہی کہ یار میں اس سے عداوت رکھتا ہوں اور یہ میرے کو سلام کرتا ہے، تو وہ ملنا آ جائے گا، مصافحہ کرے گا، صاحب مجھے معاف کر دیجئے میں آپ سے جو ہے بلا وجہ کا تعارض کر رہا تھا۔ بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہونے کے ناطے نیکیاں کمانے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ ایک بار ایسا بھی ہوا، واقعہ یاد آ رہا ہے میں بیان کر دوں، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سرکار کو ملتے میرے سرکار سلام کر لیتے، تو حضرت ابو بکر صدیق سوچنے لگے سرکار آج تو سلام نہیں کرنے دوں گا، آج تو مجھے ہی سلام کرنا ہے۔ تو صبح کے وقت حجرہ عائشہ کے دروازے کے اوٹ میں کھڑے ہو گئے کہ جیسے میرے سرکار دروازہ کھولیں گے میں فوراً سلام کر لوں، آج تو پہلے ہی سلام کرنا ہے۔ تو میرے سرکار نے دروازہ بعد میں کھولا، ابو بکر کو پہلے سلام کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے حضور میں سوچ رہا تھا میں پہلے سلام کروں، آپ نے مجھے پہلے سلام کر لیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور نبی اور رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ نیکیوں میں پہل کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سلام کرنے سے کوئی ذات چھوٹی نہیں ہوتی۔ آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ اگر انسان حافظ بن گیا تو غیر حافظ کو سلام نہیں کر رہا، کوئی مولانا بن گیا تو حافظ کو سلام نہیں کر رہا، کوئی عالم بن گیا تو مولانا کو سلام نہیں، کوئی مفتی بن گیا تو کسی کو سلام نہیں، تو اب ہم ہی کو سلام کرے سارا زمانہ۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، سلام کرنے سے ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی چھوٹا ہوتا تو مجھے بتاؤ امام الانبیاء سلام کیوں کرتے؟ امام الانبیاء نے سلام کر کے یہ بتایا ہوا ہے کہ چاہے تم علامہ بن جاؤ، چاہے تم فہامہ بن جاؤ، لیکن جو تمہیں علم حاصل ہوا ہے نبی کے سینے سے حاصل ہوا ہے، اور وہ یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے پہل کرنا چاہیے سلام کرنے میں۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ سلام کرنے کے لائق ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سلام کرنے کے لائق ہوتے بھی نہیں ہیں۔ جو انسان فساق و فجار میں سے ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے، اب یہاں سے وہ سیڑھیاں بھی ختم، اب یہاں سے فرشتوں نے ساتھ دینا شروع کیا۔ حضرت جبریل ہیں اور دیگر فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پروں پہ بٹھا کے آسمان بائی آسمان لے کر کے جا رہے ہیں، اور جس آسمان پہ پہنچتے ہیں وہاں پوچھا جاتا ہے کہ کون آیا ہوا ہے، تو بتایا آمینہ کا لال آیا ہوا ہے۔ جیسے سرکار کی بات سنی فوراً ایک دروازوں کو کھولا گیا، میرے سرکار آسمان کے اوپر جاتے، سارے فرشتے آپ کا دیدار کرتے ہیں۔ تو یوں ہی سارے فرشتے آپ کو ساتوں آسمان کے اوپر لے گئے، اب فرشتے الگ رہ گئے، اور یہاں سے حضرت جبریل نے اپنے ساتھ میں میرے سرکار کو لیا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا۔ اب سدرۃ المنتہا پر جب حضرت جبریل رکے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے جبریل اب کیا ہوا، تم یہاں ساتھ چھوڑ رہے ہو، ابھی میری دوستی اپنا رہے تھے، حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کر کے یہاں تک ساتھ دیا ہوا ہے، اب کیوں ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگے اگر سرے موئے برتر پرم فسوجے تجلا وسوج پرم، کہنے لگے کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو تجلی الہی سے میرے پر خاکستر ہو جائیں گے، جل کر کے خاک ہو جائیں گے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو میرے سرکار مسکرانے لگے اور کہنے لگے جبریل ایک بات مجھے یاد آتی ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ تم نے میرے دادا پہ احسان کیا تھا۔ وہ احسان یہ تھا کہ جب نار نمرود میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈالا جا رہا تھا تو تم ان کے قریب پہنچ گئے تھے، حالانکہ انہوں نے بلایا نہیں تھا، مگر تم قریب پہنچ گئے تھے اس لیے کہ میں تھوڑی سی مدد کر دوں اللہ کے نبی کی۔ تو تم نے کہا تھا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا دو، کیونکہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ تو میرے دادا محترم نے کہا ہوا تھا اما الیکا فلا، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے پھر جس سے حاجت ہے اس سے بیان کر دو۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا جس سے حاجت ہے وہ میرے حال سے پہلے ہی باخبر ہے، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو جو ہے یہ تو احسان ہوا نا کہ بلایا نہیں پھر بھی پہنچ گیا۔ تو اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہ ان کا پوتا ہوں کہ کسی کے احسان کو باقی نہیں رکھتا، اب تم بتاؤ، تم نے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے ہو، اب تمہیں کوئی اگر حاجت ہو تو تم بتا سکتے ہو۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے مصطفیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل میدان محشر قائم ہو اور پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہو تو پر بچھانے کا شرف مجھ کو عطا کر دیا۔ اچھا یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے، یہ عریضہ نہیں ہے، یہ اصل میں اپنی بات کو منوانا ہے، رضا الہی کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے پیدا فرشتے اس لیے کیے رضا الہی حاصل کرے، تو جس فرشتے کو جو حکم دے دیا سو کر رہا ہے۔ کسی کو کہا تم کو جو ہے قیام میں رہنا ہے وہ قیام میں ہی قیامت تک رہے گا، جس کو کہہ دیا تمہیں رکوع میں رہنا ہے تو رکوع میں ہی قیامت تک رہے گا، کسی کو کہہ دیا تمہیں سجدے میں رہنا ہے قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رضا الہی حاصل ہو جائے۔ حضرت جبریل سوچنے لگے کہ اتنے انبیاء اور رسول کے پاس جاتے تھے آتے تھے اور یہ آخری نبی آخر الزماں ہے، اور اب ان کے بعد ہمیں کسی کے پاس جانے کا شرف بھی حاصل نہیں ہوگا، تو سب سے پیارا موقع یہی ہے رضا الہی حاصل کرنے کا کہ انہیں خوش کر لو تو رضا الہی حاصل ہو جائے، اور یہ خوش جب ہوں گے جب امت کا درد اپنے اوپر لے لیا جائے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا کہ جب امت کو صراط سے گزر رہی ہو تو پر جبریل کو بچھانے کو مل جائے۔ تو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے، گویا کہ میرے سرکار سمجھ گئے تو سوال کیسا کر رہا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ آمینہ کا لال مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تمہاری بھی التجا کو قبول کر لیا گیا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے میں نے اگر قبول کر لیا تو اللہ بھی قبول کر لے گا۔ رضا مصطفیٰ میں ہی رضا الہی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہ سارے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ رب کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے۔ یہ پہلا ایسا محبوب ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آقا دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سدرا سے آگے بڑھے تو رف رف ایک سواری ہے اس کو پیش کیا گیا، اور رف رف کا چلنا اتنا تیز تھا کہ جہاں براق جو ہے تیز چل رہا تھا اس سے زیادہ سیڑھیاں تیز تھیں، اس سے زیادہ فرشتے چلنے والے تیز تھے، اور اس سے زیادہ سید الملائکہ چلنے والے تیز تھے۔ رف رف اس سے بھی کہیں زیادہ تیز چلنے والی سواری، بلکہ امام الانبیاء بلکہ مجدد اعظم تو بیان کرتے ہیں کہ رف رف سواری کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو یوں سمجھو کہ کوئی بیٹھے تو کہے بس بس اتنی تیز چلو، اتنی تیز چلنے والی سواری۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے تو اس نے بھی جا کر کے ایک جگہ بس بس کر دیا، مجھے سرکار آگے نہیں بڑھنا، اب میرے بس کی آگے بڑھنا نہیں رہ گیا، میں یہیں تک جا سکتا ہوں، کیونکہ چلے گی سواری اس جگہ جہاں کوئی جگہ ہوگی، جہاں کوئی جگہ ہوگی، کوئی مکان ہوگا تو مکان پہ سواری چل سکتی ہے، روڈ پہ چل سکتی ہے، کوئی جگہ ہوگی تو چل سکتی ہے، تو سواری کے لیے جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جہاں تک جگہ تھی رف رف وہاں تک چلا، رک گیا، کہا سرکار بس بس اب آگے نہیں جا سکتا، آگے تو لامکان ہے، آگے مکان نہیں ہے، آگے لامکان ہے، ہاں آگے لامکان ہے، یعنی کوئی مکان ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پر جا کر کے رف رف جو رکا تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قدم اپنا آگے بڑھایا، اور سرکار کا قدم بڑھانا کیا تھا تو بیان کیا جاتا ہے کہ جو رفتار پانچوں مراحل میں حاصل ہو رہی ہے کہ براق کا اتنی تیز چلنا جہاں نظر پہنچے وہاں ایک ہی قدم میں پار کر دے، اور پھر نورانی سیڑھیوں کا اتنی تیز رفتار چلنا، فرشتوں کا چلنا، سید الملائکہ کا چلنا، رف رف کا چلنا، میرے سرکار کا ایک ہی قدم ان ساری سواریوں کو پیچھے کیے جا رہا تھا، ایک ہی قدم میں اتنے سارے فاصلے جو ہے پورے ہو رہے تھے، جتنا فاصلہ ان 4 مراحل میں پورا ہوا تھا مصطفیٰ کے ایک قدم نے سارے مراحل کو پورا کر دیا۔ 5 مراحل سے زیادہ تیز چلنے والا سرکار کا ایک قدم ہے۔ اب سرکار نے ایک قدم آگے بڑھایا تو وحشت سی محسوس ہوئی، گھبراہٹ لگنے لگی میرے سرکار کو، تو جیسے گھبراہٹ میرے سرکار کو ہوئی تو وہاں ابو بکر کی آواز آنے لگ گئی۔ انسان کو دل جو ہے جب مانتا ہے، جب قرار پاتا ہے، جب اس کے یار کی آواز آتی ہے، اور سرکار کے یار جو ہیں وہ یار غار مصطفیٰ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، ان کی آواز آنے لگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آواز ابو بکر کی سنی تو دل کو قرار پڑ گیا، اور پھر آواز آئی کہ ادنو منی یا محبوب، اے محبوب آگے بڑھیے، آگے قریب آ جائیے۔ تو میرے سرکار جتنی بار یہ آواز آتی اتنی بار ایک قدم آگے بڑھاتے، اور ہر قدم کا فاصلہ اتنا ہوتا جتنی بار پیچھے سارے مراحل گزر چکے ہوتے اتنا ہی ایک قدم آگے بڑھ جاتا، یہ سارے مراحل پیچھے رہ جاتے، یوں کہ یہ فاصلے سارے پیچھے رہ جاتے، میرے سرکار کا ایک قدم ان پہ بھی بھاری پڑ جاتا۔ تو 70,000 مرتبہ یہ آواز آئی، ادنو منی یا محبوب، ادنو منی یا محبوب، میرے محبوب قریب آ جاؤ، میرے محبوب قریب آ جاؤ۔ کیا جو ہے نظارہ ہے اور کیا شان مصطفیٰ ہے یارو، کہ موسیٰ سے کہا جائے وہیں کھڑے رہو، آگے مت بڑھنا، اور یہاں حبیب اللہ آیا ہوا تو ادنو منی کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں، محبوب قریب آ جاؤ، محبوب قریب آ جاؤ۔ تو یہ شان مصطفیٰ ہی ہے۔ تبھی امام ہمارا پکار اٹھا کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہو بے نیازی، کہاں تو وہ جوش لنترانی، کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ اور میرا امام پکار اٹھتا ہے کہ جو ہے بلایا گیا میرا سرکار کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ بڑے محمد قریب و احمد قریب آ سرمد مبجد، کہ یہ کیا ندا تھی، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ تو یہ آقا دو عالم کی شان ہے کہ ان کو ادنو منی یا محبوب کہہ کے بلایا گیا۔ اب میرے سرکار کتنے قریب رب کے پہنچ گئے، کتنے قریب رب کے پہنچ گئے، تو رب تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرا محبوب 2 ہاتھ کے فاصلے پر تھا یا اس سے بھی کم قریب میرے محبوب بیٹھا ہوا ہے، میرا محبوب 2 ہاتھ کے فاصلے پر تھا یا اس سے بھی کم میرے قریب آ گیا تھا۔ یار ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان جب کوئی اچھے مناظر دیکھنے جائے کہ چلو اب چلتے ہیں کشمیر دیکھ کے آتے ہیں، پھر اس نے بیان کرنا ہوتا ہے کہ یار کشمیر میں دیکھ کے کیا جھرنے تھے، کیا اچھی اچھی وادیاں تھیں،
اور کیا وہاں پر جو ہے پہاڑ تھے، کتنی اچھی ہریالی تھی، تو پتا چلا ناظر جو ہے مناظر کو بیان کرتا ہے، ناظر جو چیز دیکھ کے آیا اس کو بیان کرتا ہے، لیکن قربان جائے ذات مصطفیٰ پر کہ حضور نہیں بیان کر رہے ہیں، وہ نظارہ خود ہی بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوب نے مجھے کیسا دیکھا ہوا ہے، کتنے قریب آ کر کے مجھ کو دیکھا ہے، یہ نظارہ بیان کر رہا ہے، جس کو دیکھا گیا ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ، میرا محبوب 2 ہاتھ کے فاصلے پر تھا یا اس سے بھی کم میرے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، یہ جو ہے اصل میں وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ، یہ عربیوں کا ایک جو ہے وہ محاورہ بھی ہے۔ محاورہ اس طور پر ہے کہ جب کوئی 2 قبیلے آپس میں باہم مشاورت کر لیتے اور یہ کہتے کہ اب ہم ہمیشہ مل کر کے رہیں گے، تو وہ کیا کرتے، 2 جو ہے کمانے لاتے اور ان کو ملا کر کے ایک تیر ڈال کے چلاتے، گویا کہ یہ بتایا جاتا سارے عرب والوں کو کہ دیکھو کمانے 2 ہیں مگر تیر نکلنے والا ایک ہی ہے، ہم ایسے گھل مل گئے ہوئے ہیں کہ اگر ان سے تم محبت رکھو گے گویا کہ ہم سے محبت رکھ رہے ہو، ان سے عداوت رکھو گے گویا کہ مجھ سے عداوت رکھ رہے ہو، تو ہم ایسے جو ہے ایک دوسرے قبیلے آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ ہم دکھنے میں تو 2 کمانے ہیں مگر تیر ہمیشہ ہمارا ایک ہی نکلے گا۔ تو 2 کمانے، قوسین کمانا ہوتا ہے 2 کمانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب 2 کمانے یا اس سے کم فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب اگر محاورے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو ذات مصطفیٰ تھی وہی ذات الہی ہو گئی، کیونکہ یہ تو شرک ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ذات الہی ذات مصطفیٰ نہیں تھی مگر بات مصطفیٰ بات الہی ہو گئی تھی، بات مصطفیٰ بات الہی تھی اور بات الہی بات مصطفیٰ تھی۔ ذات ہونا الگ چیز ہے مگر اب بات یہ بن گئی تھی کہ جو میرا مصطفیٰ بولے گا گویا کہ خدا بول رہا ہے، اور یہی ہوا بھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور غیروں کی جانب پھینکی، اللہ ارشاد فرمانے لگا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی ہیں وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ تمہارے رب نے پھینکی ہوئی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ذات مصطفیٰ جو ہے وہ ذات الہی تو نہیں ہوئی مگر بات مصطفیٰ بات الہی بن گئی ہے۔ تو ایسا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب جو ہے بنا لیا اپنے مصطفیٰ کو۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی آنکھیں اللہ نے عطا کی کہ یار ایک تو کلیم اللہ کی آنکھیں تھیں جو صفات کی سوئی کے ناکے کی کروڑویں حصے کو بھی نہ دیکھ سکے، اور یہاں تو ذات الہی ہے اور 2 کمان کے قریب میں ہے، ذات الہی کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھے دیکھا کیسے، کس طریقے سے دیکھا۔ آج ہماری آنکھیں ہیں، ہم آفتاب کے نور کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹکتی نہیں، حد سے تجاوز کر جاتی ہیں اور آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں، نہیں میں نہیں دیکھ سکتی، میری آنکھ کی روشنی میں وہ تاب نہیں کہ آفتاب کی روشنی کو دیکھ سکے۔ مگر قربان جائیے چشمان مصطفیٰ پر، ذات الہی سامنے ہے اور میرا محبوب دیکھ رہا ہے، اور رب تعالیٰ بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے اتنا خوب دیکھا ہوا ہے، ایسا پیارا دیکھا ہوا ہے کہ نہ اس نے اپنی پلکوں کو جھپکا ہے نہ ہی اس کی آنکھیں حد سے بڑی ہوئی ہیں، بالکل اپنے رب کو ہی دیکھتا رہا، اپنے رب کو دیکھتا ہی دیکھتا رہا۔ ایسا پیارا محبوب ہے، سامنے ذات الہی ہے، اور رب تعالیٰ اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب نے اپنی پلکوں کو جھپکا تک نہیں، ایسا ذات الہی کو دیکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بات آئی کہ یار کہ رب کے محبوب نے اللہ کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا، جیسے کہ غیر کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو جو ہے معراج کی شب جبریل کو دیکھا۔ یار اگر جبریل کو ہی دیکھنا مقصود ہوتا تو 36,000 بار سرکار کے در اقدس پہ آئے تھے، دیکھنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو دربان مصطفیٰ ہیں، انہیں دیکھنے کی کیا حاجت۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جھگڑا مٹا دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، میرے محبوب نے مجھے ایک بار نہیں دیکھا بلکہ 2 بار دیکھا ہوا ہے، 2 بار دیکھا ہوا ہے۔ کیسی مہر لگا دی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیکھنے کے اوپر کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب ایک بار نہیں دیکھ کے گیا، 2 بار مجھ کو دیکھا ہوا ہے۔ اچھا دیکھا ہوا ہے تو اب کیا ہوا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کہ جو آنکھ نے دیکھا
دل نے اس کی تصدیق بھی کر دی، دل نے اس کی تصدیق کر دی۔ دل نے تصدیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی ہم تصدیق تو جب ہی کریں گے جب ہم نے پہلے سے کسی کو دیکھا ہوا۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے ذاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بشیر صاحب سے پوچھوں، بشیر صاحب سے کہ بھائی تم نے جو ہے ذاکر صاحب کو دیکھا؟ تو ہاں دیکھا، کیونکہ یہی نہیں جانتے ہیں، دیکھا ہوا ہے تبھی تو تصدیق کریں گے۔ اور اگر پہلی بار میرتا میں آئے ہوئے ہیں، کسی کو جانتے نہیں ہیں، میں کہوں ذاکر صاحب کو دیکھا تو کہیں گے کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں پہلی بار آیا ہوں، کسی سے ملاقات میری نہیں ہے، تم پوچھ رہے ہو کہ ان کو دیکھا، انہیں جانتے ہو؟ میں کیسے تصدیق کر دوں کہ جانتا ہوں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَتُمَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، میرے محبوب کی آنکھوں نے جس کو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کر دی۔ پتا چلا آنکھوں نے بھلے ہی نہ دیکھا ہو مگر دل بار بار ذات الہی کو دیکھ چکا تھا، دل بار بار ذات الہی کو دیکھ چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدم بھی نہیں بنے تھے مصطفیٰ وہاں موجود تھے، مصطفیٰ بار بار اپنے رب کا دیدار کرتا تھا، تو دل کی آنکھوں سے بار بار دیدار کرتا تھا۔ جب آنکھیں دیکھنے لگی رب تعالیٰ کو تو دل نے کہا ہاں یہ وہی ہے جس کو میں دیکھ چکا۔ آنکھوں نے جس کو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کر دی۔ گویا کہ آنکھوں نے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ دل نے کہا ہاں یہ تو وہی ہے جس کو دیکھ چکا ہوں، جس کو میں دیکھ چکا ہوں یہ وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا معاملہ حل کر دیا۔ سورہ نجم کی یہ آیتیں ہیں 27ویں پارے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ پھر جو ہے اللہ نے اپنے بندے کی جانب ایک وحی کی، جو وحی کی اللہ تعالیٰ نے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کچھ باتیں کی۔ اب جو باتیں کی اچھا اب جو باتیں کی یہاں پر ایک بات یہ آ رہی ہے کہ کیا باتیں؟ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھپانے کی ہوتی ہیں، کیونکہ سب کے اندر ایسی کیفیت نہیں کہ ہر بات کو جو ہے وہ ہضم کر لیں۔ تو اب اللہ نے اپنے محبوب سے باتیں کی اور رب تعالیٰ نے خود ہی اس کو جو ہے بیان کر دیا کہ جو باتیں کی یعنی بتانے کی نہیں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج کے بعد میں حضرت عائشہ کے پاس آئے اور بڑا پیار کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ آج جو ہے موقع ہے کچھ پوچھ لیا جائے۔ تو آقا دو عالم نے فرمایا کہ عائشہ آج تم جو مانگنا چاہو سو مانگ لو، جو مانگنا چاہو سو مانگ لو۔ پتہ یہ چلا یہ مالک دو جہاں ہیں، یہ رکھتے ہیں یہ قدرت کہ جو انسان مانگے گا سوتا بھی کر دیں گے۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ ایسا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ہے محبوب کو مالک و مختار بنایا ہے، محتاج نہیں بنایا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے اے عائشہ تم جو مانگنا چاہو سو مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ کی شادی تو ہو گئی تھی مگر بچپنا تھا۔ کہنے لگے حضور اگر آپ اجازت دیں تو والد محترم سے نہ پوچھ لوں؟ پہلے دیکھیے ذہانت دیکھیے حضرت عائشہ کی کہ ہم تو بچے ہیں، ہم کیا مانگیں گے؟ کیا پتہ بعد میں ہمارے والد صاحب ڈانٹے کہ تجھے کچھ مانگنے ہی نہیں رہ گیا تھا۔ اتنی بڑی بات تھی، جوش جو ہے رحمت، دریائے رحمت جوش میں تھا، اتنی سی بات مانگ کے آئی ہے، چلو میں اپنے باپ سے نہ پوچھ لوں؟ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ پوچھو۔ تو حضرت عائشہ کے اس جملے پہ میرے سرکار مسکرا بھی دیے کہ کتنی ذہانت والی جو ہے وہ مجھے بی بی اللہ نے عطا کی ہوئی ہے۔ اب حضرت عائشہ آئیں اور آنے کے بعد والد محترم سے پوچھا کہ آج حضور کا دریائے رحمت جوش میں ہے اور میرے سرکار فرماتے ہیں جو مانگنا ہے سو مانگ لو، تو جا کر کے کیا مانگوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ جا کر کے کہنا کہ اللہ اور آپ کے درمیان میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں شب معراج، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ اب حضرت عائشہ آئیں، میرے سرکار نے پوچھا کہ پوچھ کر کے آ گئی ہو؟ کیا بتایا میرے یار غار نے؟ تو کہا کہ میرے والد محترم نے یہ کہا ہوا ہے کہ اللہ اور آپ کے درمیان میں روز شب معراج جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ میرے سرکار مسکرائے کہ یار غار کا انتخاب کتنا پیارا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دولت جا کے مانگ لینا، یہ نہیں کہا کہ ثروت مانگ لینا، یہ نہیں کہا کہ عزت مانگ لینا، یہ نہیں کہا کہ جنت مانگ لینا، بلکہ کتنا پیارا سوال کیا ہوا ہے کہ جانا تو علم طلب کر کے آنا، کیونکہ علم سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور اللہ کے درمیان تو راز و نیاز کی باتیں تھیں، اگر بتائیں تو راز فاش ہوتا ہے اور نہ بتائیں تو وعدہ ٹوٹ رہا ہے۔ تو وہی کہا جاتا ہے وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ تو دربار ایسا ہے جو کہہ دیا گیا سو دینا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے اچھا اگر یہ بات کہی ہے تو پھر بتانا پڑے گا۔ تو میرے سرکار نے کہا ٹھیک ہے ایک ہی بات بتاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان میں جو بہت ساری باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری امت میں سے کوئی بھی بندہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا تو میں اس کا خالق و مالک اس کو بلا حساب جنت عطا کر دے گا۔ اب اتنی سی بات سنی حضرت عائشہ نے تو بڑی خوش ہوئی اور دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس میں آ گئی، کیونکہ انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جو بات بتائی جائے فوراً مجھے بھی بتانا تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ بڑی خوش تھیں، اور جیسے ابو بکر صدیق کے پاس میں آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں کیا بتایا ہے؟ تو کہا کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو امت محمدیہ میں سے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو اللہ بلا حساب جنت عطا کر دے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو آپ رونے لگے۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں اے والد محترم یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ اتنی پیاری بات سرکار نے بتائی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے دنیا میں نہ جانا کتنے دلوں کو جوڑ چکے ہیں، لوگوں کے جو ہے کٹھنائیوں میں کام آتے ہیں، پریشانیوں میں جا کر کے ان کے دل کو ڈھارس دیتے ہیں، ان کے دل کو ساہس پہنچاتے ہیں، ہمت بڑھواتے ہیں، نہ جانا کتنے دل کو ہم نے سدھارا ہوا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ میرے صدیق اکبر نے فرمایا کہ عائشہ تم صرف سیدھا رخ دیکھ رہی ہو، تم بات کا صرف سیدھا رخ دیکھ رہی ہو، اس کے پس پردہ کوئی بات کیا ہے وہ تم نہیں سمجھتی ہو۔ یہ ابو بکر صدیق ہی ہیں کہ جو کسی کے بات سمجھ میں نہ آئے وہ ابو بکر کے سمجھ میں آ جاتی تھی۔ ایک دن آیت کریمہ سرکار پر نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جتنے بھی صحابہ تھے سب بڑے خوش تھے کہ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، لیکن ایک ہی بندہ تھا جو زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور وہ یار غار حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو لوگ سرکار دو عالم کے پاس پوچھنے لگے حضور اتنی پیاری آیت نازل ہوئی ہے کہ دین آج مکمل ہو گیا تو خوشیوں کی بات ہونی چاہیے، یہ بوڑھا انسان رو رہا ہے، ابو بکر آپ کا روتا چلا جا رہا ہے، تو کیا بات ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ جا کر کے انہی سے پوچھ لو۔ تو اب جب جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اتنی خوشی کی بات ہے، ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا آج، حضرت آدم سے لے کر کے اور آج تک جو ہے دین وہ مکمل نہیں ہوا تھا، آج پورا ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، خوشیوں کا اظہار ہونا چاہیے، اور آپ زاروں قطار رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا وجہ یہ ہے کہ اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہے، اور واقعی یہی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ دن کے بعد علالت طاری ہو گئی۔ تو جہاں جو ہے چشمان ابو بکر پہنچ جاتی، جہاں ذہانت ابو بکر پہنچ جاتی ہے، وہاں انسانوں کے دماغ نہیں پہنچ پاتے۔ تو عائشہ نے کہا کر کے تھا کہ اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے وعدہ لیا ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دے گا اللہ اس کو بلا حساب جنت عطا فرما دے گا۔ ابو بکر رونے لگے، کہا کیا بات ہے، رونے کی کیا وجہ، خوشیوں کی بات ہے؟ کہا نہیں، تم نے صرف سیدھا رخ دیکھا ہے، اس کا الٹا رخ نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے کو بلا حساب جنت عطا فرما دے گا، ویسے ہی دو خوش دل ہو انسان اور ان میں کوئی بندہ جا کر کے تفریق ڈال دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بلا حساب جہنم میں بھی ڈال دے گا، اسے جہنم عطا کر دے گا۔ تم صرف سیدھا رخ دیکھ رہی ہو، ذرا اس کا پس پردہ بھی دیکھ لو، اس کا الٹا رخ بھی دیکھ لو کہ جہاں بلا حساب جنت مل رہی ہے وہیں اگر کوئی انسان کسی کے دل کو توڑ رہا ہے تو اس کو بلا حساب جہنم میں بھی ڈالا جائے گا۔ تو یہ ابو بکر کی ہی آنکھیں ہیں جو یہ بات سمجھ لیتی ہیں، اور یہ ذہانت ابو بکر کی ہی ہے۔ بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے رب کا دیدار کیا، اور پھر جو ہے رب تعالیٰ نے پوچھا اے محبوب آئے ہو ہمارے پاس میں، کچھ لے کے بھی آئے ہو؟ تحفہ کیا لے کر کے آئے؟ کیونکہ کوئی کسی بادشاہ کے پاس جائے تو تحفہ لے کے جانا پڑتا ہے کہ بادشاہ ہم سے خوش ہو جائے، اور یہ تو حقیقی بادشاہ ہے، یہ تو بادشاہ مطلق ہے،
اب اس کی بارگاہ میں آئے ہو تو کیا لے کے آئے؟ تو اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکار اٹھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ میرے پروردگار میں تیرے لیے جانی بدنی عبادتیں لے کر کے حاضر ہوا۔ جب اتنی پیاری بات محبوب نے کہی تو اللہ نے اپنے محبوب کو سلام کیا، اللہ نے اپنے محبوب کو سلام کیا، السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو۔ آج لوگ سلام سے چڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں کس پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ رب العالمین نے خود اپنے محبوب کو سلام کیا ہوا، اور پھر ایسا سلام کیا کہ قیامت تک سارے مسلمانوں کو سلام کرنا ہے، چاہے مسرور ہو کر کے کرو چاہے مجبور ہو کے کرو، کرنا تمہیں سلام ہے۔ سلام نہیں کرو گے واجب ہے تحیات پڑھنا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی تحیات نہ پڑھے، سلام نہ کرے میرے رب کے محبوب کو، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو سلام کرنا ہے، چاہے مسرور ہو کے کیا جائے چاہے مجبور ہو کے کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام نہ پڑھو، شرک و بدعت ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ ہی نے سلام کیا ہوا اپنے محبوب کو، السلام علیکم ایھا النبی، اے محبوب تم کو سلام ہو۔ جب یہ بات محبوب سے کہی گئی تو چشمان مصطفیٰ بھیگ گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کے حضور گریے و زاری میں پڑ گئے، اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ نے صرف مجھے سلام بھیجا ہوا ہے، کاش کہ پروردگار کا سلام ساری امت پہ پہنچ جاتا۔ کیسا مشفق و مہربان نبی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا، جو جیسے پیدا ہو تو آمینہ بیان کرے کہ میرا بچہ پیدا ہوا تو فوراً سجدے میں گیا، اور سجدے میں جانے کے بعد ایک انگلی اٹھا کر کے آسمان کی جانب یہی کہہ رہا تھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، کہ پروردگار میری گنہگار امت کو ہمارے حوالے کر دے۔ اور جب یہی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوان ہوئے اور سرکار نے اعلان نبوت کیا اور آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو پلسرات سے گزرنا نہ ہو، تو میرے سرکار جہاں ابوبکر صدیق کو دیکھ رہے تھے، عمر فاروق اعظم کو دیکھ رہے تھے، عثمان غنی اور حیدر کو دیکھ رہے تھے کہ ایسے نیکوکار لوگ ہیں، وہیں پر ہم جیسے گنہگاروں کی طرف بھی نظر تھی میرے سرکار کی، کہ ایسے ایسے ناکارہ بھی ہماری امت میں ہوں گے جن کے پاس ایک بھی حسن عمل نہیں ہوگا، تو وہ کیسے جو ہے پلسرات سے گزریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے نکل کر کے اور جبل طلا کی کھو میں نوکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے کہتے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، پروردگار گنہگار امت کو ہمارے حوالے کر دے، ہمارے حوالے کر دے۔ اور جب وہی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت علی اور حضرت قاسم بن عباس اور حضرت عباس جو ہے وہ قبر اربر میں اترے، اور انہوں نے جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسد اطہر اس قبر میں رکھا۔ تو قاسم بن عباس کا یہ بیان ہے کہ علی بھی نکل گئے، عباس بھی نکل گئے، مگر میں قبر میں رہ گیا تھا۔ میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چلو آخری دیدار کر لیں، تو سرکار کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، اور جب سرکار کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے میں نے سوچا سرکار کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنے کانوں کو سرکار کے لبہائے مبارک پر رکھا تو سرکار قبر انور میں بھی رب حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے تھے۔ پتہ یہ چلا ایسا مشفق و مہربان نبی ہے جو پیدا ہو تو اپنی امت کو یاد کرے، آیت نازل ہو تو یاد کرے، قبر انور میں پہنچے تو یاد کرے، رب کے حضور پہنچے تب بھی امت کو یاد کرے۔ تو امت کو یہ چاہیے کہ اپنے محبوب کو ہمیشہ یاد کرتی رہے، اٹھتے بیٹھتے ان کو یاد کرے، سوتے جاگتے ان کو یاد کرے، نشستوں برخاست میں یاد کرے، رفتار و گفتار میں یاد کرے۔ امام پکار اٹھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، ہر وقت اس کو یاد کیجیے کیونکہ وہ تم کو ہر وقت یاد کرتا رہا ہے۔ تو جب رب کے حضور پہنچے، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تجھ پہ سلام، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ بھیگ گئیں، اور میرے سرکار نے فرمایا کہ اللہ یہ سلام صرف مجھ پہ نہیں ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، بلکہ میرے امتیوں کے اوپر بھی تیرا سلام ہو جائے۔ کیسا پیارا نبی ہے ہمارا کہ اس وقت بھی اس نے اپنی امت کو یاد کیا ہوا ہے۔ اور جب یہ بات آئی کہ ایسے قرب خاص میں بیٹھنے کے بعد بھی امت یاد آئے، تو یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یقیناً یہ انسان جو ہے نبی اور رسول ہی ہے۔ تو سارے فرشتے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔
یہ فرشتوں نے گواہی دی۔ تو یہ جو اتحیات ہے گویا کہ معراج کا لب لباب ہے، معراج کا لب لباب اسی میں چھپا ہوا ہے، ساری باتیں یہیں چھپی ہوئی ہیں کہ ہم اتحیات پڑھتے ہیں، یہ عقائد عالم کا تحفہ ہے، اور ادھر سے اللہ کا سلام ہے اپنے محبوب کے اوپر، امتیوں کے اوپر، اور پھر جو ہے فرشتوں کا کہنا ہے کہ میں نے یہ گواہی دے دی ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بہرحال اب جو ہے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جانے لگے، اور تو اللہ نے فرمایا محبوب جا رہے ہو، میرے لیے تحفہ اتنا پیارا لائے تھے، اور جب جاؤ گے دنیا میں بتاؤ گے رب کے حضور گیا تھا، بادشاہ مطلق کے پاس گیا تھا، بادشاہ حقیقی کے یہاں جانا ہوا تھا، تو خالی ہاتھ جاؤ گے کیا؟ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، پھر پروردگار کوئی تحفہ عطا کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، جب جا رہے ہو تو 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے چلے جاؤ۔ اب 50 نمازوں کا تحفہ محبوب کو دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آئے تو موسیٰ کی قبر پھر پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جانے جانا، رک جاؤ نا یہاں۔ اب سرکار جب رکے تو اصل میں یہ التجا موسیٰ کی پوری کی ہے اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، جان رہا ہے میرے محبوب 9 بار واپس آئیں گے، اور 45 نمازیں کم کرنا پڑے گی، 5 ہی لے کے جائیں گے، پتہ ہے رب تعالیٰ کو، کیونکہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ لیکن اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا پروردگار میں تو تجھے نہ دیکھ سکا، لیکن جو تجھ کو دیکھ پائے اس کی آنکھوں میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا تھا رب تعالیٰ نے کہ میرا محبوب ہی ہے جو مجھے دیکھ سکے گا، تو کہا تھا پروردگار یہ عریضہ ضرور قبول کر لے کہ میں تیرا جلوہ چشمان مصطفیٰ میں دیکھ سکوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب جاتے ہو تو 50 نمازوں کا تحفہ تم لے کر کے جاؤ۔ آئے موسیٰ علیہ السلام نے روکا، اللہ کے حضور سے آ رہے ہو؟ ہاں اللہ کے حضور سے آنا ہے۔ کیا تحفہ دیا اللہ نے؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ کہا کہ میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں، اور میری امت پر صرف 2 وقت کی نماز تھی، وہ بھی ان سے صحیح سے ادا نہ ہو سکی، آپ واپس جائیے اور پھر کم کرائیے۔ رب کی بارگاہ میں گئے، پروردگار نمازیں بہت زیادہ ہیں، امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا 5 معاف کر دیں، 45 رہ گئی۔ اب پھر آئے، موسیٰ نے کہا ابھی بھی زیادہ ہے، پھر واپس چلے گئے۔ اصل میں یہ ایسا اس لیے ہو رہا تھا کہ موسیٰ بار بار تجلی الہی کو چشمان مصطفیٰ میں دیکھیں، اور بار بار رب تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب کا دیدار کریں۔ میں بتا رہا ہوں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا ہوا ہے، محبوب خود نہیں گیا ہوا ہے، رب نے بلایا ہوا ہے، اور یہ بتایا جبریل کو جا کر کے بتا دینا اللہ مشتاق ہے تمہارے دیدار کا، اللہ انتظار کر رہا ہے تمہارا دیدار کرنے کا۔ تو اللہ خود یہ چاہتا ہے محبوب بار بار جائے اور بار بار واپس آئے، تاکہ بار بار جلوہ مصطفیٰ کو دیکھ سکوں، بار بار دیدار محبوب کر سکوں۔ تو یہ نمازیں کم کرانا تو ایک بہانہ ہے، اصل میں محبوب کو دیکھنے کا نشانہ ہے۔ اب محبوب بار بار آتا ہے، اللہ بار بار دیکھ رہا ہے، تو 9 بار جو ہے کم ہو گئی، 45 نمازیں کم ہوئی۔ تو موسیٰ کہنے لگے ابھی بھی جائیے، میری جو امت پر صرف 2 وقت کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بار بار رب کے حضور جا کر کے شرم آ رہی ہے، میں واپس نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے تو 50 نمازیں فرض کی ہوئی تھیں، اور اللہ کا فرمان بھی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں 9 بار بدلاؤ ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نمازیں معاف کی ہوئی ہیں۔ میں نے بدلاؤ کیسا کیا؟ بدلاؤ یہ نہیں کیا کہ 45 رکھی ہے تو 45 کا ثواب دوں گا، 40 رہ گئی ہیں تو 40 کا ثواب دوں گا، 5 رہ گئی ہیں تو 5 کا ثواب دوں گا، نہیں، بلکہ بات وہی ہے 5 پڑھو گے 50 کا ثواب عطا کر دوں گا، 5 پڑھو گے 50 کا ثواب مل جایا کرے گا۔ تو یہ تحفہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پھر کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری معراج یہ ہے کہ قرب خاص میں بلایا جائے، اور میری امتیوں کی کتنی پیاری معراج ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں، سجدے میں جائیں، رب سے جو عرض کرنا ہو سو کر دیں، رب سے جو باتیں کرنا ہو سجدے میں جا کر کے کر لیجیے، اور پھر جو مانگنا ہو اس سے مانگو، وہ دے گا بھی ضرور، مگر مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔
در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور اشک ٹپکاؤ اور دل ہی دل میں کہو کہ پروردگار مجھ پہ یہ مصیبت آن پڑی ہے، اس کو دور فرما اپنے محبوب کے صدقے میں، تو یقیناً وہ مصیبت آسانیوں میں تبدیل نظر آئے گی۔ بہرحال آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو نماز لائے ہوئے ہیں، یہ تحفہ معراج ہے، اور یہ ارکان اسلام میں وہ پیارا رکن ہے نماز کہ جتنے بھی جو ہے فرائض آئے ہیں دنیا میں، وہ سب کے سب دنیا میں ہی فرض ہوئے۔ زکوٰۃ دنیا میں فرض ہے، روزہ دنیا میں فرض ہوا، جو ہے حج دنیا میں فرض ہوا، لیکن جب بات آئی نماز کو فرض کرنے کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے حضور بلا کے فرض کیا ہوا ہے۔ تو کتنا اہم فرض ہے نماز، اور یہ تحفہ معراج ہے، اور اللہ کے حبیب نے بیان کیا کہ یہ تحفہ صرف میرا تحفہ نہیں ہے بلکہ مومنوں کا بھی تحفہ ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومنوں کی معراج جو ہے وہ نماز میں رکھی ہوئی ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب آخری وقت آیا تھا تو سرکار نے فرمایا تھا، یا عائشہ یا امتی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے عائشہ میری امت سے کہہ دو نماز نماز نماز۔ پتہ یہ چلا جو بھی دنیا سے جاتا ہے تو آخر میں کچھ نہ کچھ وصیت کر کے جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں جو وصیت کر کے گئے، اس کے بعد کوئی جملہ میرے سرکار نے نہیں کہا، صرف یہی کہا تھا، عائشہ دنیا کو بتا دینا کہ نماز نماز نماز، یعنی سب سے اہم چیز جو ہے وہ دنیا میں نماز ہے، اسے کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا کھمبا ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے۔ آج کوئی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے سرکار کا دیوانہ، تو یوں سمجھیے تم میرتا سٹی میں رہ کر کے نماز پڑھتے ہو اور آمنہ کے لال کو مدینے میں آرام پہنچ رہا ہے۔ وہ وہاں سے مسکرا رہے ہیں کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ اپنے محبوب نے جب حضرت عائشہ کے حجرے کا چلمر سرکایا تھا، دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، میرے سرکار مسکرانے لگے۔ تو سرکار کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اس بنا پر حاصل ہوتی ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو۔ تو یہ تحفہ معراج ہے، اس کو اپنے سینے سے لگائیے اور نماز ادا کیجیے، کیونکہ اسی سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسیت پہنچتی ہے، انہیں لطف آتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، میرا امتی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہے۔ یہ تو بہت ساری باتیں ہیں، ختم کر دیں ہاں؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آنے کے بعد حضور نے صبح بیان کیا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر گیا، پھر وہاں سے سدرہ تک گیا، سدرہ سے عرش معلیٰ گیا، اور عرش معلیٰ سے میں لامکان میں پہنچا، اور اتنے جلدی آ گیا کہ بسترا بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہ گئی۔ اب وہاں مجمع میں ابو جہل بھی موجود تھا، کہنے لگا کہ ابھی تک تو کوئی بات پکڑ میں نہیں آئی، مگر اب اچھی بات ہاتھ لگی ہے، اب تو کوئی بھی بندہ ان کا انکار کرنے لگ جائے۔ اب وہ بہکانے کے لیے وہ مجمع بھی لگا ہوا ہے میرے سرکار کے پاس میں، یہ بھاگ کھڑا ہوا، اور سب سے پہلے ملاقات بھی ابو بکر بن قحافہ سے ہو گئی۔ تو پہلے ابو بکر کو صدیق نہیں کہا جاتا تھا، تو ابو بکر بن قحافہ